بزرگ توحید کی شان فصل ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن کابل سلطان ذکر اللہ مولانا عزت حیات مدی رحمت مستحو دیگر عشقان مسیح. اللہ تعالیٰ کا کرو شکر اس بابت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جو مجھے بیان کا موضوع سونپا گیا تھا وہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے. سبحان اللہ. تو اس سے اعلیٰ حضرت بھی ہے تو اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کی ہی جو کتاب ہے فتاوی شریف یعنی آپ کے فتاوی کا مجموعہ اس کی جلد 15 سے کچھ جو ہیں روایت لی ہیں آپ کے کو شیئر کروں گا. تو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. انشاءاللہ العزیز عقیدے میں مزید جو ہے وہ مضبوطی اطمینان قلب مزید انشاءاللہ تعالی اور مزید ایمان بحال نصیب ہے. بابا زید علیہ السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ. آواز بڑی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر رضوی جو ہے نا رضوی وہ صلاۃ والسلام میں بخل نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. جو ہمارے رضا ہے اللہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قبر میں آئیں گے پھر بھی رضا سلام علیہ کرے گا. سبحان اللہ. فرش پر تو کرنا ہی کرنا ہے زمین کے اندر بھی وہ تو فرماتے ہیں مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہار مصطفیٰ جانے رحمت پہ. تو رضوی یہی نہ پڑے یہ نہیں. بابا زبان پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ آپ نے جو ختم نبوت کے حوالے سے لکھا ہے ان کا انداز ایک بکرا انداز. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی گواہی سے ثابت کیا ہے کہ مصطفیٰ آخری نبی ہے. اللہ پہلی روایت جو آپ نے بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو زمین پر اتارنے میں کئی سال جو ہے گریا ازائی فرماتے ہیں. بالآخر اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات ان کا فرما دی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم نے کچھ کلمات سیکھ لیے فتاب علیہ. بس اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. وہ کلمات کیا تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرمایا وہ کلمات یہ تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اسألک بحق محمد ان غفرت لی. مولا تجھے مصطفیٰ محمد کا صدقہ اور وسیلہ مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ عرض کی مولا جب تو نے روح کی میری تخلیق فرمائی میں نے آنکھ کھولی عرش الہی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھ گیا جس کے نام کو تو اپنے نام کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں یقیناً وہ تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوگا. فرمایا قد صدقت یا آدم
لِأَنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، فرمایا آدم تو نے سچ کہا، کوئی شک نہیں کہ محبوب مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں یہ وسیلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ کہتے ہیں وسیلہ پیش کرنے کی، جب اللہ تعالیٰ خود ہی سن لیتا ہے تو وسیلہ کی چیز کا بھائی، جب اللہ تعالیٰ خود ہی سنتا ہے، سننی کس نے؟ اللہ نے۔ قبول کس نے فرمانا؟ اللہ نے۔ تو ڈائریکٹ اسی سے مانگ لو۔ آدم علیہ السلام ڈائریکٹ 300 سال مانگتے رہے اور مصطفیٰ کا صدقہ ایک بار مانگا، جو 300 سال میں عطا نہ فرمایا وہ ایک مرتبہ میں عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کا وسیلہ کرنا تو ہمارے ابا حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آگے جو لفظ ہے وہ قابل غور ہے، فرمایا وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ غَفَرْتُ لَكَ، فرمایا اے آدم جب تو نے مجھے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر سوال کر ہی لیا ہے تو یقین کر غفرت لک، میں نے تیری لغزش کو معاف فرما دیا۔ عرض کی مولا یہ کون ہے؟ فرمایا آخر الانبیاء من ذریتک، فرمایا اے آدم تیری اولاد میں جو آخری نبی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اور آگے فرمایا لولاک لما خلقتک، فرمایا اے آدم میں محبوب کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ تو آدم علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا ظاہر یا باطن یا اول والآخر۔ آقا علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا جبریل یہ تو نام اللہ کے ہیں، اول وہی ہے، آخر وہی ہے، ظاہر وہی ہے، باطن وہی ہے، اس کے نام سے مجھے کیوں؟ اللہ اللہ اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم ہے۔ حضور آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، فرمایا اول و آخر کیسے؟ فرمایا اول الانبیاء خلقا، محبوب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں کسی اور کو نہیں آپ کو ہی پیدا فرمایا تھا۔ اور آخر جیسے فرمایا آخر الانبیاء، حضور بیست کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں، بیست کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے محبوب کو اول بھی فرمایا آخر بھی فرمایا۔ بعضوں کو اس میں شک شبہ رہتا ہے، 40 سال بعد کہتے ہیں نبوت ملی، سال ارے محبوب تو جب پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی کی صدا لگا رہے تھے، اے مولا میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ تو امت کس کی ہوتی ہے؟ کتنی سادہ سی بات ہے، اور محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور رحمت للعالمین کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ بن کر آیا، ہر نبی امت کے لیے رحمت تھا۔ اگر محبوب بھی خاص زمانے تک کے لیے ہوتے، ان کے بعد کسی اور نے بھی آنا ہوتا پھر رحمت للعالمین نہ ہوتا۔ اور جملہ دے رہا ہوں، جب مصطفیٰ جیسی رحمت موجود ہے تو مرزے جیسے کانے کی زحمت کی کیا ضرورت؟ نہیں سمجھے بات؟ بھیا یہ جو غلام احمد قادیانی تھا
جب مزے کی بات ہے، نام ہے غلام احمد، بنتا تھا احمد. نہیں سمجھے بات یہ؟ کہتا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عطی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بشارتیں دیتے رہے، احمد وہ احمد میں ہی ہوں. حالانکہ اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد. نام ہی کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے. سبحان اللہ. میرے سارے محترم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ہاں ہو سکتا ہے، جھوٹا. اور میرے نبی تو وہ ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ہر کوئی کہا کرتا تھا تو امین بھی ہے، تو صادق بھی. نبی تو سچے ہوا کرتے. تو یہ ظالم ایسا ہے کہ اس نے اپنے طور پر کہنا شروع کر دیا. اور اگلی بات قابل غور ہے، حدیث پاک سنیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو فتاوی رضوی میں بیان فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسماء، میرا ایک نام نہیں کئی نام ہے. انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. وَأَنَا الْمَاحِي یمحو اللہ بہ الکفر، فرمایا میں ماہی بھی ہوں. ماہی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دیتا ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ، فرمایا میں حاشر بھی ہوں. حاشر کون ہوتا ہے؟ فرمایا حاشر وہ ہوتا ہے جس کے قدموں پر ساری کائنات کا جمع ہونے والا. اور اگلا فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، فرمایا میں عاقب بھی ہوں. عرض کی حضور عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے لا نبی بعدہ، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور فَرَبُّكَ مَحْمُودٌ وَأَنْتَ مُحَمَّدٌ، محبوب اللہ محمود ہے اور اللہ نے آپ کو محمد بنا کر بھیجا ہے. بھیا یہ دلائل تو آپ کو سننے پڑے گی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس کے بعد جو میں نے بیان کرنا تھا میں نے وہ سنانا ہے. یہ تو خضر صاحب نے حکم فرمایا تھا، میں تب سنا رہا ہوں. اور یہ ایسا ہوا کہ صبح سے میں سفر پہ، میں بتا دوں کتنا سفر میں نے کیا. میں نماز فجر سے سفر پر، نماز فجر سے پہلے نماز فجر میں نے بڑی پہلے ٹائم پر نکل گیا، سفر پر جانا تھا میں. اور مغرب کی نماز میں میرا سفر ختم ہوا. مغرب نماز میں سفر میں پڑھی، کوئی آرام نہیں. اور ڈرائیونگ بھی خود ہی میں نے کی. اور پھر جو ہے نا ابھی بھی بیان کر کے آ رہا ہوں، اب بھی بیان کر رہا ہوں. یہ انشاءاللہ ابھی استاذ محترم بیان فرما رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے استاذ محترم کو یہ موضوع اس لیے عرض کیا تھا کہ آج فتنے برپا ہیں ہر طرف. نہیں صحیح بات. اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے ہی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی بندہ مومن ہو سکتا نہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ توجہ سے باتیں سننی ہوں گی. باقی ظاہر بات ہے واقعات ادھر ادھر کی باتیں، وہ مزہ تو بڑا آتا ہے لیکن بعض مطلب اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے عقیدے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو آئیے ختم نبوت ہی کے حوالے سے چند نعرے ہم انشاءاللہ لگاتے ہیں. آپ کے میں نعرہ لگاؤں گا، آپ کہیں گے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی. اونچی بات ہاتھ اٹھا کے محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی. آقا کا لاڈلا، سب سے آخری نبی. شاہ الحوصلہ، سب سے آخری نبی. آدھار انبیاء، سب سے آخری نبی. اے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی. اے شفیع الرحمہ، سب سے آخری نبی. اے ہمارا نبیہ، سب سے آخری نبی. اے ہمارا نبیہ، سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی. اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی. سب سے آخری. اصل جو خضر صاحب فرما رہے ہیں 200% یہی بات ہے کہ چونکہ اب ہم افراد جو ہیں وہ زیادہ سنتے ہیں شعر و شاعری اور بہت زیادہ جو شیلا بیان، جس کی وجہ سے ہم عقائد جو بیان کرتے ہیں اس سے پیچھے رہ گئے. پہلے کے لوگ عقیدے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں.
آج کل عقیدے وہ چیزیں جن کے نام سے سنی دور رہتے تھے، اب ان کے ساتھ پلیٹوں میں کھانا شروع کر دیا۔ شیابہ کو برا بلا کے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، بازو کیسے دوستی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہی رہی کہ عقائد کا بیان نہ ہو سکا۔ بیان کا مقصد سمجھا کریں، بیان کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں وہ ہم دلائل سے سن سکیں، یہ بیان کا مین مقصد ہوتا ہے۔ بس میرے کی سمجھے تو اس چیز کی واقعی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اب سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت میں بڑا زبردست قسم کے بارہا ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، تو ہم اس میں مضبوط رہنا پڑے گا، نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے ہم۔ جو میرا اور آپ کا مال ڈاکہ ڈالے کیا کرے وہ ڈاکو، جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے ہم اس کے دوسری کو آگے بڑھاتے پھریں، ایسا نہیں۔ عقیدے مضبوط کریں میرے پیارے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عقائد میں کمزوری نہیں ہے۔ فرمایا رب کا محمود وانت محمد، فرمایا عرض کی حضور اللہ نے آپ کو محمد بنا دیا ہے اور اپنا نام محمود رکھا ہے۔ محمود کون ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے، ایک مرتبہ بھی کسی کی تعریف ہوگی وہ محمود ہو گیا، جس کی ایک مرتبہ بھی تعریف کر دی گئی وہ محمود ہو گیا۔ لیکن محمد ایک بار کرنے سے نہیں ہوگا، اگر معاملہ ہے اپنا نام محمود ہے، محمود کا نام، اس میں بھی محبوب کی عظمت اور شان کا بیان ہے کہ اپنا نام محمود رکھ دیا اور محبوب کا نام محمد رکھ دیا۔ محمد کا معنی ہی ہے اللہ یحمد حمدا بعد حمد، کرۃ بعد کرۃ، مرۃ بعد مرۃ، کہ محمد وہ ہوتا ہے جس کی ہر آن ہر لہجہ تعریف کی جاتی رہے، مخلوق بھی تعریف کرے اور خود خدا بھی اس کی تعریف کرے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت جو ہے یہ محبوب رحم کرنے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انصاف کرتا ہے، عدل، نہ غریب نہ امیر نہ اپنے نہ پرائے کسی کا فرق نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں عادل، عدل کرنے والا۔ جب بہت زیادہ اوڑھنا بچھوڑنا میں بنا لے اس کو کہتے ہیں عدل، کیا کہتے ہیں؟ عدل، سراپائے عدل، سراپا رحمتن کا مطلب ہے رحمت بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ رحمت کرنے والے بننے کے لیے ایک مرتبہ کسی پر ترجیح ہو گیا، لیکن سراپا رحمت بننے کے لیے اللہ فرمایا سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو محبوب کا یہاں آنا یہ بھی رحمت ہے، اور میراث کی رات دنا فتح اللہ کے قرب میں جانا یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ ارے مصطفیٰ کا سجدے کر کے امت کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی رحمت ہے، ان کا مسکرانا بھی رحمت ہے، ان کی خاموشی بھی رحمت ہے، ان کی نگاہیں اٹھانا بھی رحمت ہے، ان کی نگاہیں جھکانا بھی رحمت ہے، ان کا کلام فرمانا بھی رحمت ہے، ان کی خاموشی بھی رحمت ہے۔ ارے ان کا قبر میں آ کر قبر کو جنت کا باغ بنانا بھی رحمت ہے، جنت کا باغ بنانا بھی رحمت ہے۔ یہ حدیث پاک ملنے نے سنا دی، ہم نے سن لی، یہ مزید اسی کو سنتے ہیں۔ یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے پہلا سوال کیا ہوگا؟ بولے تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
یہ حوالہ چھوڑا ہے، لیکن فرشتے جیسے آئے تھے ویسے رہیں گے، محیب شکل، کڑکدار آواز، قبر ویسی کی ویسی تنگ رہے گی، کوئی فرق نہیں آئے گا، اور بندہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں کسی پولیس والے کو پکڑ کے لے کے جا تو کہتے میں ملنے کا بندہ ہوں، چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ کبھی آپ نے دیکھا وہ چلان کاٹنے والے کو فون دیتے ہیں وہ بیچارہ واپس رکھ لیتا ہے۔ ایم ایل اے کے بندے کے لیے ڈرتے ہیں، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اللہ نے فرمایا ہوگا جتنی مرضی مرتبہ کہیں ربی اللہ نہیں چھوڑنا۔ بھائی بھیجے کس نے؟ اللہ نے بھیجے ہیں۔ اگر اسی پہ بات ختم ہونے والی ہوتی تو ربی اللہ کہنے پر جواب کامل ہو جاتا، فرشتے چلے جاتے، قبر کشادہ ہو جاتی، لیکن ربی اللہ کہنے سے نجات نہیں ہو رہی۔ اگلا سوال ہو رہا ہے بتا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین اسلام میں مسلمان ہوں۔ لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں بار بار یار ان کے والے سے کچھ نہ کہا کرو، وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہ کہا کرو، ان کو کچھ نہ کہو، جو نبی کو بشر بشر کہتا رہے، علم غیب نہ مانے، مختار کن نہ مانے، نور نہ مانے، کچھ نہ کہا کرو، بس مسلمان ہے نا سارے مسلمان۔ وہ بندہ جو کہہ رہا ہے دین اسلام میں مسلمان ہوں، اس سے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے ربی اللہ کہنے ہم اللہ کے آدمی بندے ہیں۔ میں مسلمان کلمہ پڑھا دیتے آ کر گھروں میں، میں مسلمان ہوں، یہ کافی جس نے بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس کے اندر کلمہ بس اتنا پکارے کے لیے کافی ہوتا تو بس ٹھیک تھا، لیکن نہیں، قبر ویسی کی ویسی ہی تنگ ہے، فرشتے ویسے ہی کھڑے ہیں، اور کڑکدار لہجہ ہے۔ ربی اللہ کہا جان نہ چھوٹی، دین اسلام کہتا رہا میں مسلمان ہوں، جان نہیں چھوٹی، کہ کسی کا جلوہ دکھایا جانا ہے، کسی کا جلوہ دکھایا جانا ہے۔ آج کو لوگ تو کہتے ہیں معاذاللہ وہ مر کے مٹی ہو گئے، ارے میں پوچھتا ہوں اگر وہ مٹی ہو گئے ہیں تیری قبر میں دیدار کون کرا رہا ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں زندہ ہوں، آپ یہاں ہیں زندہ، میں یہاں ہوں گھر میں ہوں، اور آپ کتنی جگہ پر ہیں؟ اور زندہ ہے کہ مسکراتے رہیں انشاءاللہ، مسکراتے مسکراتے محبوب کی غلامی میں انشاءاللہ جنت میں چلے گا انشاءاللہ۔ یہ دامن نہ چھوٹے گا، یہ دامن اس کے بغیر ہم کہیں کچھ بھی نہیں، جی پہ جی مر جائیں گے۔ میں یہاں پر ہوں گھر پر نہیں زندہ، آپ یہاں ہیں گھر پر نہیں کر دیے، ارے ہم ایک جگہ ہو کر زندہ نہیں سمجھے، سبحان اللہ۔ اور ایک وقت میں کتنی جگہ، ایک وقت میں صرف پوری دنیا میں ایک ہی قبر میں جاتا ہے، تو کیا وہ قبر میں آ جاتے ہیں مدینے میں نہیں ہوتی؟ جس طریقے صبح شام 70,000 آ رہے ہیں اسلام آباد میں، کیا مطلب وہ پاری پڑھ رہے ہیں، وہ تو تکے پڑھ رہے ہیں، تکے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ درود سلام تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی کوئی پڑھے قبول فرماتا ہے، اللہ اللہ یہ خاص اس کی عنایت اور کرم نوازی ہے کہ محبوب کے روزے پر جانے کی اجازت فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا ایک جگہ اگر ہم ہو جائیں تو زندہ ہو جائیں، ارے مصطفیٰ ایک ہی قبر میں نہیں
جو بھی دنیا سے جاتا ہے جس سے بھی سوال ہوتا ہے مصطفیٰ ہر ایک کی قبر میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ ویڈیو تو بنا تصویر تو ویسی ہے حرام، تصویر تو ویسی حرام جملہ۔ اگر تصویر بھی مان لو جن کی تصویر اتنی جگہ پہنچ سکتی ہے، واہ وہ خود نہیں پہنچ سکتے، کیا بات۔ بھائی ہم تو محبوب کے غلام ہیں اور اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، محبوب کی محبت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ ہمارا ذہن جب بھی جاتا ہے محبوب کی عظمت کے والے سے، یہ اللہ کا کرم ہے، خاص کرم اللہ اسی میں مرنا جینا ہمارا مقدر ہے۔ تو کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جملہ قابل غور ہے، یہ میرے نہیں مصطفیٰ کے الفاظ سنا رہا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتے کہیں گے یہ بتا کیا کہا کرتا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اب بتا کیا کہتا ہے۔ اب تو جنگل میں ہے، اب تو کنجے میں آپ کسی نہیں مانگے، بات ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں آج یہ واہ سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے خبر نہیں اگر مان گیا۔ کیا بات۔ ہر کوئی مان جائے گا، کسی نے نہیں مان، سارے مان جائے گا، لیکن ماننا قبول نہیں ہوگا۔ یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہتا ہے، کیونکہ اب تو یہ پھنسا پڑا ہے اور سامنے حقیقت کھل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اب ایمان قبول ہے وہ دیکھنے والا نہیں، دیکھتے ہی ایمان قبول ہے۔ اور اب تو ہم آزاد ہیں، ہمارے جب تو آزاد تھا کیا کہا کرتا تھا وہی سنا اب نہیں ہوگا۔ اتنی شکیلی ہو رہی ہوگی ان کو جو کہتے ہیں ہماری، اب جو کہتے ہیں نور ہے، جو کہتے ہیں مرد نیتی ہو گئی، کچھ خبر نہیں کتنی شرمندگی ہوگی سننے کا، یہ کتنا چوڑا ہو جائے گا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہم کیا کہیں گے وہاں پر، ہمیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہاں پڑھتے رہو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا آپ تو پھر یہی کہیں گے سب سے اولا ہوا زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے چنین و چنا تمہارے بدید و جہاں، تمہارے لیے، بہن میں زبان، تمہارے بدن لیے، میں بیٹا، تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے واہ واہ کیا بات ہے۔ وہ یہ صرف قیامت کی بات نہیں ہے، آج ان کا کلام بھی آدھا، ان کا کلام بھی کیا ہے، ہمارے یہاں ہوں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے سبق یاد کر لو کیا کہنا ہے، وہی کہیں گے جو یہاں کہتے ہیں۔ اتنی لطف بڑی بات ہوگی، آج تو ہم کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، وہ پردے میں ہے، اللہ دیوانوں کا لو بھی پردہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا لطف آ رہا ہوگا تک کے سنا رہے ہیں،
زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا تمہارے، بنے دو جہاں تمہارے، دور دہل میں زبان تمہارے، بدلے ہے جان تمہارے لیے۔ آج فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں جب ان کا قول سنتا ہوں اور اپنا عشق اور اپنا عشق دیتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں۔ ہمیں کوئی کہہ دے بھائی کل مر جانا ہے آپ نے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج کل کا یہ آ رہا ہے کورونا کے پیچھے لے آئے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ 2-3 سال بعد جانا ہے۔ افواہی صحیح ضروری ہے لیکن ڈرے پڑنے سارے، اور جانتے ہیں جیسے کہ ٹیکے سے گئے یا بغیر ٹیکے گئے، کملی والے نے تو آنا ہی ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، ارے وہ بھی عاشق مصطفیٰ تھے، فرماتے ہیں جب سے سنا ہے یار نے آ کر قبر میں جلوہ دکھانا ہے، ہم تو یہاں بیٹھے موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کہاں جا کے مر گئی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تھے وہ عاشق، یہ تھے وہ عاشق۔ تو موت سے ڈرنا نہیں، موت کی تیاری کرنی، کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ محبوب نے جلوہ دکھانا ہے، پکی بات۔ تو میں نے کہا یہاں ہم زبانی نعتیں سناتے ہیں اور وہاں دیکھ دیکھ کر سنا رہے ہیں، تم لا گیا ربی اللہ کہاں جان نہیں چھوڑی، میں مسلمان ہوں کہتا رہا، فرشتوں نے جان نہیں چھوڑی۔ لیکن جیسے ہی ہوا محمد رسول اللہ کہے گا، محبوب کا نام لے گا، کیا ہو جائے گا؟ حکم ہوگا فرشتوں اس کی قبر کو یوں نہ رہنے دو۔ اب ذکر مصطفیٰ ہو گیا ہے، اس کے بچھوڑ جنت کا بچھا دو، اس کا کفن جنت کا پہنا دو، قبر کو جنت کا باغ بنا دو، جنتی ہوائیں اور خوشبوئیں۔ محبوب کا غلام آ گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ ربی اللہ بھی کہا تھا، میں مسلمان ہوں کہا تھا، اس لیے ہوا کیوں؟ یاد رکھ لو وہ دعوے ہیں، بولیے وہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے ربی اللہ، اس کا مطلب ہے میرا رب اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ دین اسلام دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، بعض لوگ جب بھی آؤ نماز پڑھو، کہتے نہیں کہتے، اچھی بات ہے کہنی چاہیے، میلاد کا نہیں ہے۔ بات انتہائی قابل غور ہے، بس میرا انداز ایسا تھوڑا سا مزاحیہ تھا، لیکن بات بڑی قابل غور ہے۔ جس چیز کی وہ تیاری کروا رہے ہیں قبر میں اس کا سوال ہی نہیں۔ اللہ قبر میں نماز نہیں، 3 سوال دیکھ لیں۔ جو معاملہ ہے دوسرے امتحان کی تیاری کرواتے ہیں پہلے کی نہیں، اللہ جو پہلے میں فیل ہوگا کیا دے گا دوسرا؟ یہ الحمدللہ سنیت ہے اور دعوت اسلامی ہے جو نمازیں پڑھا کر آخرت کے امتحان کی تیاری کروا رہی ہے، اور مصطفیٰ کی آمد کے جلوس بلال بنا کر ارے قبر کے سوالوں کی تیاری کروا رہی ہے۔ ہم دونوں امتحانات کی تیاری تاکہ ادھر بھی ہو جائے اور ادھر بھی۔ یہ کامل تیاری ہے، ناقصوں کو چھوڑو کاملوں کی لڑ لگ جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے ہماری لڑ لگ جاؤ، ہم تو خود ناقص ہیں، ایک کامل ہے، بس اس کے جو لڑ لگ جاتا ہے دوسرے اس کو کامل سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ اتنے کامل مشکل کام ہے۔ اللہ
محبوب کے غلاموں بات سنانا چاہ رہا تھا، نکل نہ جائے. جب ذکر مصطفیٰ ہو گیا تو جنتی کھانا ہو گیا، جنتی کفن ہو گیا، کانٹے نظر کپڑے اٹھانا چاہتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ نم کا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. یہ جواب دلہا میاں مجھے دے سکتے ہیں. بتائیے دلہن سوتی ہے؟ جب قبر میں جا کے کہا جائے گا آپ یہ سو گئے. نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. شادی شدہ بتائے دلہن سوتی ہے جا کر؟ چلو میں بتاتا ہوں، نہیں سوتی. اور جب معاملہ ہے جو نہیں سوتی اسی کی طرح کہا گیا سو جا. یہ قابل غور ہے. ایک ایک لفظ میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اور تشبیہ من کو من وجوہ نہیں ہوتی، من وجہ ہوتی ہے. ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، حالانکہ دلہن نہیں سوتی. کیوں فرمایا جاتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. علماء نے فرمایا اس میں راز یہ ہے کہ جس رات دلہن کمرے میں چلی جاتی ہے وہ سوتی نہیں ہے، ارے کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے. قبر میں جا کر غلام سوتا نہیں ہے، قبری والے کا انتظار کرتا ہے. سب سے اعلیٰ والا سب سے بالا والا، سب سے آخری، محمد کبریا، سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، آقا کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری عقیدہ نبی، اہل بیت کا، سب سے آخری عقیدہ نبی، اولیاء کا، سب سے آخری سب سے نبی، آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھے. آمین. سبحان اللہ. اور بزرگوں کی برکات جو ہے وہ طویل فرما دے. ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سوتی نہیں ہے، انتظار کرتی ہے. غلام بھی انتظار کرے گا کب جلوہ دوبارہ ہوگا. اور ایک بات اور بتا دوں، جب دلہن کو کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں قبول ہو گئی. کیا ہو گئی؟ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. ارے جب فرشتے بندہ مومن سے یہ کہہ دیتے ہیں اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے آمنہ کے لال نے قبول فرما لیا. نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. تو قبر کے سوالات کی تیاری کرنی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے امام فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے ہوئے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہی. میں نے کہا کہ جو ایک دو مرتبہ رحمت کرے عربی کے اندر اس کے لیے مصدر کا اطلاق نہیں ہوتا. مصدر کا اطلاق اسی کے لیے ہوتا ہے جو سراپائے رحمت ہوگا، رحمت ہی رحمت کرے. میرے امام فرماتے ہیں کہاں کہاں رحمتیں ہیں ان کی، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، نظر روح میں آسانی میں کلمہ یاد دلاتے ہیں، اور مرکز میں بندوں کو تفکر میٹھی نیند سلاتے ہیں. جب آقا کے نام کا نومت العروس ہو جائے گا انشاءاللہ، میٹھی نیند سلاتے ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا بندہ بھاری بناتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا. ارے پیتے ہم ہیں، پیتے ہم ہیں،
یہاں بھی یہی ہے، حشر میں بھی یہی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ہائے ہائے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سلم سلیم کی نارف سے ان سے پار چلاتے یہ ہیں، ارے کہتے رضا سے خوش ہو خوش رہ، کیونکہ مجدہ رضا کا سناتے ہیں، مجدہ رضا کا سناتے ہیں، میرے محترم زندہ باد. انشاءاللہ سننے کا جوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ سنیوں کے نعرے نہیں ہیں، یہ عقیدہ ہے بھائی، الحمدللہ. اور یہ اپنی اولاد کو سکھایا تو یہ منہ نے بولا تو بڑی خوشی ہوئی، اور دعوت اسلامی کی برکات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. کوشش کریں، میرے پیر صاحب کی ایک تمنا فرماتے ہیں، ہر گھر میں ایک مرحبا مرحبا. ہر گھر میں. میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں، یہ وہ دور ہے، اب تو بوڑھوں کی سروں سے بھی پگڑی اتر گئی،